رہے گا کہ معاشی ترقی ہو یا نہ ہو، ہم آپ کو باپ کی خدمت کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بچپن میں آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اب اسے ضرورت ہے تو اب آپ اس کی خدمت کریں۔ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں نا، ان کے دماغ میں سائنس ٹیکنالوجی ایک چیز مسلط ہو گئی ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ۔ یہ خود بہت بڑی بھول ہے آپ کی، یہ خود بہت بڑی بھول ہے۔ باپ کو تو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آئنسٹائن نے ارشاد فرمایا نا کہ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، وہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو انسانوں میں ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کا وہ کام نہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے وہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ لیکن اللہ کی ایک صفت ہے، اچھائی پہ وہ خوش ہوتا ہے، برائی پہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں سے ناشکری پہ راضی نہیں ہوتا۔ کسی کی خدمت بسا اوقات اس لیے کی جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ خدمت سے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ یہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ میرا بندہ یہ ناشکرا نہیں ہے، مجھے بھولا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسی بات دیکھو، کوئی کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے نا، اللہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں، تو یہ اللہ سے پوچھے بغیر کہنا ممکن ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی ہے؟ یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سے پوچھے بغیر ایک سائنسدان سے پوچھ کے بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو۔ آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلباء کا حال ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اس بارے میں رپورٹیں کس کی پیش کر رہے ہیں؟ سائنسدانوں کی، اگر بالفرض صحیح مان لی جائے۔ سائنسدان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خدا اپنی عبادت پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ یہ سائنسدان سے تھوڑی پوچھنے کی چیز ہے، یہ تو جو خدا ہے اس سے پوچھنے کی چیز ہے۔ تو عجیب بدحالی ہے، کھوپڑی، ایسا فتنوں کا دور ہے نا کہ کھوپڑی کے علاوہ ہر چیز استعمال ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھو، یہ جو دماغ ہے نا، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تو تھے وہ، لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، کچھ تو مان ہی نہیں رہے، اللہ کو ہے ہی نہیں، کچھ مان رہے ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر رہے ہیں، کچھ مذہب کو مانتے ہیں، مولویوں کو درمیان سے کیا کر دیتے ہیں، جو مذہب کو جاننے والے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں۔ بہت تھوڑے بچے کچھ لوگ آ کے آپ کو ایسے کچھ لگیں گے جو تمیز سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن علماء کو نہیں مانتے، پھر ان کا اسلام ایسا ہے کہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جاتا ہوا نظر بولو آ نہیں رہا۔ وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، یعنی یہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھی بزرگ سارے بابے غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، میں کیا ہوں؟ میں سے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا
تو میں کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے, پھر ان کو مسلمان کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو یہی جرم تو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا, اس کو تم کافر بولتے ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان بولتے ہو, کس بیس پہ بولتے ہو؟ یہ منافقت کیسی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا, بولو نا, کلمہ پڑھایا. بھائی کلمہ جس نے اپنے نام کا پڑھایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے, پھر وہ کافر ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. آپ کیوں نہیں بولتے اسلام سے خارج ہے؟ تو یہ تضاد ہے کہ نہیں یہ باتوں میں؟ اور اگر آپ تعویل کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تعویل کرو آپ. پھر دیکھو میرے سامنے اگر کوئی کہے فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے, میں کہوں گا وہ کافر ہے, اور اگر میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے تو میں پھر اس کی بات کی کیا کروں گا؟ تعویل. اور پھر میرے ذمہ ہوگا کہ میں تعویل کروں, میں بتاؤں کہ یہ مطلب ہے. آپ ایک طرف کھلے عام بیانات میں کہتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہو میں ان کو مسلمان مانتا ہوں, میں تکفیری نہیں ہوں. تو آپ ان کو کس بیس پہ مسلمان مانتے ہیں؟ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا یہ جھوٹا الزام ہے, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا, اور اس الزام کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے, کیونکہ جو پورا بیان تھا نا اس کو حذف کر کے محترم نے گول گھمایا اس جواب کو. تو آپ اگر کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے تو آپ کے ذمے ہے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے, کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ تو اس وقت آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو تو مانتے ہیں, قرآن و حدیث اور حوالے بہت یاد کیے ہوئے انہوں نے, لیکن جب آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو آپ کو لگے گا 2-4 لوگوں کے علاوہ دنیا میں جنت میں جانے والا کوئی ہے نہیں. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, ایک آدمی نے خواب دیکھا, جہنم میں گیا تو دیکھا دیگیں چل رہی ہیں. جہنم میں گیا تو کیا دیکھا؟ دیگیں پہ دیگیں. حیران ہو گیا یار, جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاجرہ ہے, ادھر دیگیں اور ادھر دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جنت میں گئے ٹوٹل ایک انجینئر ہے, ایک توصیف الرحمان ہے, غامدی صاحب ہیں, اور ایک آدھ اور اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے. کیونکہ ان چاروں کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ بے وقوف تھے. اسلام تو سمجھا ان لوگوں نے. تو فرشتوں نے کہا ٹوٹل کتنے آدمی جنت میں آئے ہیں؟ 3 تو مجھے یاد ہے, چوتھا بھی کوئی شاید دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا, یا ابھی آ جائے گا اگلا ورژن تھوڑے دنوں میں. 4 آدمی ٹوٹل کہاں ہیں؟ جنت میں. کیا دیکھ پگے بھائی ان کے لیے, وہ تو جو وعدے اللہ نے کیے تھے, پبلک تو ہو. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا نا, سارے باب غلط اور سارے علماء اور سارے یہ عام مسلمانوں سے, جو یہ اس کا مطلب جماعت المسلمین کی تنظیم مراد نہیں ہے. جماعت المسلمین عامت المسلمین سے جو ہٹے گا, الگ روش پہ چلے گا. حدیث کے الفاظ ہیں شذ فی النار. قیامت کے دن جب سب لوگ مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا, اللہ ان کو الگ سے ہٹا کے جہنم میں ڈالے گا, اللہ ان کو الگ کرے گا. بولے کہ تم تو ان کو صبح و شام برا بھلا کہتے تھے,